बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये वीडियो है शेंजन वीज़ा फ्रॉम यूके। अपने यूके से शेंजन वीज़ा कैसे लेना है। आज मैं स्पेन की एम्बेसी में यूके से वीज़ा अप्लाई करने लगा हूँ। आज मैं आपको उसका सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप और आपको किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वो भी बताऊँगा। स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीज़ें आप रेडी करके रख लें, क्योंकि ये एप्लीकेशन अगर आप ज़्यादा देर के लिए होल्ड करेंगे तो ये साइन आउट हो जाती है और फिर दोबारा से शुरू करनी पड़ जाती है। ठीक है, पहली चीज़, आप अपनी एक तस्वीर फ्रेश किसी वाइट बैकग्राउंड के साथ दीवार के साथ खड़ी हो खींच लें। उसको आपने फ्लैश कोई फ़िल्टर वगैरह न लगाया, ऑलराइट। और वो पिक्चर 200 किलोबाइट से कम के साइज़ की होनी चाहिए। 200 किलोबाइट से ऊपर के साइज़ की होगी तो नहीं चलेगी। उसके बाद आप ये मेक श्योर कर लें कि आप जिस डिवाइस पे या कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे या मोबाइल पे जिस पे अप्लाई कर रहे हैं उसका कैमरा वर्क कर रहा है, क्योंकि उन्होंने वेरिफिकेशन करनी है। उन्होंने आपसे पहले तो एक्सेस मांगेगी आपके कैमरे की, एक जगह पे आके आपने अलाउ करना है। उसके बाद आपका कैमरा उस एप्लीकेशन के अंदर खुल जाएगा और फिर कहेगा कि वो उस बंदे को सामने करके तस्वीर खींचो। एक तस्वीर खींचेंगे, फिर वो दूसरी खींचेगा और फिर वो मेरा ख्याल है कि वो जो आप पहली पिक्चर अपलोड की होगी उसके साथ वो टैली करेंगे और उसके बाद आ जाता है वेरीफाइड। ठीक है, पेमेंट प्रोसेस में सिर्फ पिक्चर वेरीफाइड करते हैं, कार्ड वगैरह नहीं मांगते। पेमेंट आपने ऑफिस में जाकर करनी है, यहाँ पे ऑनलाइन नहीं करनी, अंडरस्टैंड। उसके बाद होटल की बुकिंग, वो भी यार मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे करनी है। फ्री वाली कैंसिलेशन वाली बुकिंग, ताकि आप को करना आ जाए फ्री कैंसिलेशन वाली बुकिंग कैसे करती है। वो भी अगर आप पहले करके रख लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि उसमें आपने होटल का एड्रेस वगैरह करना है। अगर आप किसी के घर जा रहे हैं तो उसका एड्रेस सामने लिख रख ले, उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ। तीसरी, आपको पता होना चाहिए कि स्टेट को आपने जाना है। आजकल अपॉइंटमेंट ओपन है, नेक्स्ट डे की अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन उन्होंने थोड़ा सा प्रोसेस चेंज किया हुआ है। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की हुई है स्पेन के वीज़े की, लेकिन अब उन्होंने थोड़ा सा प्रोसेस चेंज कर दिया है। डिफरेंट है, वेबसाइट वही है लेकिन थोड़ा डिफरेंट हो गया। तो बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी, अब वो नहीं पेज खुल रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इसलिए मैंने कोशिश करके एक नई वीडियो बनाई है ताकि आपको समझ लग सके। ये इसी 2024 में, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहाँ से क्लिक करना है। जब आप गूगल में सर्च करते हैं ना BLS, तो आजकल बहुत सारी फेक वेबसाइट खुल जाती है जो आपसे, बल्कि आप जब BLS की ओरिजिनल वेबसाइट भी खोलेंगे तो आपको अलर्ट आएगा सामने कि बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं। BLS के नाम से लोगों ने बहुत सी फेक वेबसाइट खोल ली है, वो आपसे पैसे लेते हैं, सब बेकार। मैं आपको लिंक दूंगा, वहाँ से करना है। कोई पेमेंट नहीं करनी, पेमेंट आपने ऑफिस में जाकर करनी है। और आपके एक और बात, आपके बैंक में इतने पैसे होने चाहिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कम से कम वीज़ा अप्लाई करेंगे तो बेहतर रहेगा। 5 दिन का लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो पूछेगा कितनी ड्यूरेशन रहना चाहते हो, तो आप जितना कम लिखेंगे उतना बेहतर है। अगर आपके अकाउंट में पैसे ज़्यादा हैं तो फिर आप ज़्यादा भी कर लेंगे बेहतर, क्योंकि आपने जब होटल की रिजर्वेशन दिखानी है उनको, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 15 दिन का करते हैं तो आजकल होटल बाज़ार 1500 पाउंड से नीचे नहीं हो रहे 15 दिन के। तो आपके अकाउंट में कम से कम 3-4 हज़ार पाउंड होना चाहिए ताकि आपका वीज़ा लग जाए। या आप कोशिश करें कि आप होटल की जो बुकिंग है कम से कम दिन की करें, 5 दिन की, 3 दिन की कर लेंगे। मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूँ बस, ठीक है। वीज़ा वो आपको 3 महीने का ही देंगे या साल का, उनकी मर्ज़ी है। आप जितना कम करेंगे वो बेहतर है, क्योंकि उन्होंने टैली करना होता है आपकी बैंक स्टेटमेंट्स के, इसके पास पैसे भी हैं कि नहीं, टिकट के, होटल के, खाने पीने के लिए। तो बाकी चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। शुरू करते हैं एप्लीकेशन। मैं फिर बता दूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा, वही यूज़ करना है। जैसे ही आप वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो ये वाला देखा स्कैम अलर्ट, BLS इंटरनेशनल की वेबसाइट से सिर्फ करना है, साइन इन करना है। यहाँ से अगर नहीं है अकाउंट तो यहाँ क्रिएट एन अकाउंट, नीचे लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट, ये खोल लें। एग्री करना है, ग्रीन, नीचे जाएंगे, फिर से ग्रीन वाले को आई हैव रीड। यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल देनी है। मैं यहाँ पे नहीं दे रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना लिया हुआ है, तो मैं दोबारा अकाउंट नहीं बनाना चाहता। अगर आप अकाउंट की परेशानी हो तो मेरी पिछली वीडियो जाकर देख लो, उसमें मैंने बनाया हुआ है। ये वाला एजेंट, आपने एजेंट वाला नहीं करना, क्रिएट अकाउंट एजेंट ये भी नहीं करना। इसमें आपकी ट्रैवल एजेंसी के वो डॉक्यूमेंट वगैरह मांगेगा। आपने एजेंट वाला नहीं, होम पे जाएँ, दोबारा बुक न्यू अपॉइंटमेंट, ऊपर से कर लें या नीचे कर लें, तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करना है। वेरीफाई सिलेक्शन, ये 203 वाले खाने सेलेक्ट करने हैं जितने भी हैं। ओके, सबमिट। ओके, अपॉइंटमेंट कैटेगरी इंडिविजुअल, नॉर्मल,
میں اپنے لیے کر رہا ہوں انڈیویجول. کہاں سے کر رہا ہوں؟ یہاں پہ میں اسکاٹ لینڈ لکھوں گا. اس کے بعد لوکیشن ایڈنبرا، یا صرف ٹائپ آف ویزا شارٹ ٹرم ویزا. اس کے بعد EEA میں کر رہا ہوں. آپ نے یہاں پہ ٹورسٹ کر لینا، صرف یہی ڈفرینس ہے. سبمٹ. یہ والا ایڈریس ہے جہاں پہ اپنے ڈاکومنٹ لے کے جانے ہیں فنگرس کے لیے ایڈنبرا میں. اگر آپ کہیں اور پہ کر رہے ہیں تو اس کا ایڈریس یہاں پہ آپ کو دکھائے گا. اب اپوائنٹمنٹ ڈیٹ سلیکٹ کرنی ہے آپ نے، جو گرین والی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. ٹائم سلیکٹ کرنا ہے گرین والا، جو بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. کونسلیٹ وغیرہ وہ خود ہی لے لیا ہوگا، آپ نے پہلے کہہ دیا ہوا ان کو. موبائل نمبر ای میل ایڈریس اس نے پہلے ہی لے لیا، جب آپ نے سائن اپ کیا تھا نا آپ کا، وہ سب کچھ ڈیٹا اس نے یہاں پہ لے لیا. گیٹ ویریفیکیشن کوڈ، یہ آپ کی ای میل ایڈریس پہ ایک ویریفیکیشن کوڈ بھیجے گا، وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے اور آپ کی ای میل ویریفیکیشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ پکچر آپ میں نے بتایا تھا نا 200 کلو بائٹ سے کم ہونی چاہیے، وہ والی پکچر آپ نے یہاں کرنی ہے. انڈرسٹوڈ. ویریفائی. اور یہاں پہ بھی T03 والے سارے کھانے سلیکٹ کرنے ہیں. اینڈ سبمٹ سلیکشن. یہ دھیان سے دیکھ لینا، اگر ایک بھی چھوٹ گیا تو آپ کو دوبارہ سے چیک کرنا پڑے گا. سب کچھ ہو گیا. سبمٹ اپوائنٹمنٹ. اس کے بعد یہ نیچے آئیں گے، ٹرم اینڈ کنڈیشن ساری آپ سے کہے گا کہ آپ پڑھ لیں. آئی ایگری ٹو پرووائڈ مائی. یہ اپلیکیشن ذرا سلو کھلے گی، کھل جائے گی ابھی. ڈیٹیل یہاں پہ کھل گئی. یہاں پہ اپلیکینٹ کی ای میل ایڈریس سب کچھ وغیرہ لکھا آ جائے گا جو آپ نے پہلے دے دیا ہوا ہے. اس کے بعد یہاں سے آپ کی اپلیکیشن سٹارٹ ہوگی ریئل میں. فرسٹ نیم، سر نیم ایٹ برتھ. اگر آپ کا نیم چینج ہو گیا تو یہاں سر نیم جو ابھی ہے وہ لکھنا ہے، جو سر نیم برتھ وہ لکھنا ہے. اگر سیم ہے تو دونوں پہ سیم لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے. لاسٹ نیم، جس کھانے کے اوپر ریڈ سٹار ہے اس کو آپ نے ضرور فل کرنا ہے، اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے. جس کے اوپر سٹار نہیں ہے اس کو چھوڑ سکتے ہیں. اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھنی ہے، پلیس آف برتھ لکھنی ہے، وہی لکھنی ہے جو پاسپورٹ کے اوپر لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد کنٹری آف برتھ پاکستان. میری برتھ سے اب تک کی ساری پاکستانی پاسپورٹ ہے تو ہم یہاں پہ سب پہ پاکستان سلیکٹ کریں گے. اگر آپ کی کوئی چینجنگ ہوئی ہے تو آپ دیکھ لیجیے گا اپنا. کرنٹ نیشنل بھی پاکستانی ہے، یہاں پہ بھی پاکستان سلیکٹ کروں گا. نیشنلٹی ایٹ برتھ، جب میں پیدا ہوا تھا تب بھی پاکستانی تھی. جینڈر میل، شادی شدہ میرڈ. ان کیس آف مینر، یہ دوسرا کھانا ہے. اگر آپ 12 سال سے چھوٹے بچے کا کر رہے ہیں تو اس کا لیے. تیسرا کھانے پہ آ گیا. نیشنل آئیڈینٹی نمبر یہ دینے کی ضرورت نہیں، اس پہ ریڈ سٹار نہیں ہے. اپنا پاسپورٹ اور اس کی ڈیٹیل وہ آلریڈی لے دے گا. ٹھیک ہے. ایشو ڈیٹ، ایکسپائر ڈیٹ پاسپورٹ کی، پلیس آف برتھ، کنٹری آف ایشو اینڈ ٹریول ڈیٹ، کب آپ جا رہے ہیں. میں 1 فروری کو جا رہا ہوں تو میں 1 فروری لکھ دوں گا. ہوم ایڈریس، جہاں پہ UK میں جو میں رہ رہا ہوں وہاں کا ایڈریس لکھوں گا میں. اپنا موبائل نمبر. اس کے بعد یہ 5 نمبر سیکشن ہے، اس میں ریزیڈنس کنٹری ادر دین یو آر نیشنل، کرنٹ نیشنل. یعنی میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے لیکن میں UK میں رہ رہا ہوں، تو یہاں پہ میں اپنے UK ریزیڈنس کا نمبر اور اس کی ویلڈ ایکسپائر ڈیٹ لکھوں گا. انٹل ویلڈ. BRP کے اوپر کارنر پہ رائٹ سائڈ پہ نمبر جو لکھا ہوتا ہے وہ نمبر لکھنا ہے. یہ BRP کا نمبر ہو گیا. یہاں پہ ویلڈ ڈیٹ لکھ لیں گے. 6 نمبر سیکشن آ گیا آپ کی امپلائی ڈیٹیل. اسٹوڈنٹ، فار اسٹوڈنٹ ایجوکیشنل اسٹیم. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ لکھیں. امپلائی ڈیٹیل اگر کام کر رہے ہیں تو میں اوبر ایٹ کر رہا ہوں تو یہاں پہ ڈرائیور سیکشن لکھوں گا اوبر ایٹ، اور اوبر ایٹ کا جو آفس ہے گلاسکو میں اس کا ایڈریس لکھ دوں گا، اور ان کا موبائل فون نمبر جو ہے وہ آپ گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو وہ ایجوکیشن اسٹیبلشمنٹ جو آپ لیٹر ملے گا یونیورسٹی سے وہ لکھیں گے صاحب یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد ٹریول انفارمیشن، کس کے لیے جا رہے ہیں. میں ٹورزم کے لیے جا رہا ہوں. اگر آپ فیملی کو ملنے جا رہے ہیں، اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں، جو بھی آپ لکھتے ہیں. میں گھومنے پھرنے کے لیے جا رہا ہوں تو یہاں پہ وزٹنگ فیملی اور ٹورزم. اسٹیٹ ممبر آف اسٹیٹ، آپ کہاں جا رہے ہیں. یہ آپ نے یہاں پہ میں اسپین لکھوں گا، میں اسپین کی بیس میں کر رہا ہوں اپلائی، تو میں اسپین ہی جا رہا ہوں. اگر آپ جتنی زیادہ اسٹیٹ لکھیں گے اتنی آپ کو اس سے ڈیٹیل پوچھے گا کہاں جہاں رہ رہے ہیں آپ جا کے. میں صرف اسپین ہی جا رہا ہوں، یہاں سے ڈائریکٹ اسپین کا ہی لکھوں گا.
انٹری کتنی چاہیے, ملٹیپل انٹری ویزا چاہیے کہ سنگل انٹری چاہیے. یہاں پہ میں ملٹیپل ہی سلیکٹ کروں گا. کتنے دن کے لیے رہ رہا ہوں, یہاں پہ اپنے دن اپنے سوچ سمجھ کے اپنی بینک کی اسٹیٹمنٹ کے حساب سے لکھنے ہیں کہ اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو آپ زیادہ لکھتے ہیں. میں یہاں 15 دن لکھ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ 15 دن لکھ رہے ہیں سپوز, تو آپ کے اکاؤنٹ میں 3 سے 5 ہزار پاؤنڈ ہونا چاہیے. پریویس شینجن ویزا اگر آپ پہلے ویزا تھا تو 8 نمبر سیکشن میں لکھیں گے, نہیں ہے اپنے پہلے فنگر دیے ہوئے ہیں تو یہ 9 نمبر سیکشن میں لکھیں گے, اگر نہیں دیے ہوئے تو یہاں پہ نو کر دیں گے. اگر آپ اسپین کی ایمبیسی میں پہلے فنگر دے چکے ہیں تو وہاں پہ اس کی ڈیٹ لکھیں گے, ورنہ نو کر دیں گے. فائنل ڈیسٹینیشن ویئر اپلیکیبل, کہاں پہ جا رہے ہیں آپ فائنل, پتہ نہیں بار بار کیوں پوچھ رہا ہے, لکھنا پڑے گا پھر بھی ہمیں. یہاں پہ بھی ہم اسپین ہی لکھیں گے. یہ 2 خانے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر ریڈ کراس یا ریڈ سٹار نہیں ہے, ضروری نہیں ہے یہ. تو کب جا رہے ہیں اور کب وہاں سے آ رہے ہیں یہ نیچے 2 خانوں میں ہم کر دیتے ہیں. میں 1 فروری کو جا رہا ہوں, 15 فروری کو آ رہا ہوں, یہاں پہ میں سلیکٹ کر دوں گا. 15 دن کا ویزا لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ 15 دن کرنا ہوگا اس کے حساب سے. یہ جو ڈیٹ آپ نے لکھ دی ہے, کوشش اسی ڈیٹ کے آپ نے ٹکٹ کی ریزرویشن بھی ساتھ لے کے جانی ہے. میں ہوٹل میں جا رہا ہوں تو ہوٹل کی ڈیٹیل وغیرہ یہاں پہ سب کچھ لکھوں گا. اور میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ ہوٹل فری کینسلیشن والا کیسے بک کرنا ہے آن لائن. booking.com وہاں پہ جانا ہے. اگر آپ کسی کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ میں آپ کو سمپل طریقہ بتاتا ہوں جہاں پہ آپ کے پیسے بھی نہیں کٹیں گے. کارڈ دینا پڑے گا, کارڈ کی ڈیٹیل, لیکن وہ فری کینسلیشن ہوتی ہے. یہاں پہ آپ کلک کر دیں گے فری کینسلیشن, تو جو فری کینسلیشن والا ہوٹل آپ کو صرف وہی دکھائے گا. تو یہاں سے آپ کوشش کریں جتنا سستے سے سستا جس پہ کم پرائز ہے وہ سلیکٹ کریں آپ. یہ والا ہوٹل ٹھیک ہے, 1255 روپے پاؤنڈ, یہ میں سلیکٹ کروں گا. نیچے جاؤں گا, اس کا ایک روم بھی دیکھا, فری کینسلیشن اسٹینڈرڈ روم, فری کینسلیشن, نو پیمنٹ نیڈیڈ اینڈ ٹیکسی بھی دے رہے ہیں فری. اور نیچے جو ہے جو سستا ہے اس پہ وہ لکھا ہے نان ریفنڈیبل, یہ بھی آپ کو پے کرنے پڑیں گے پے ان ایڈوانس. ہم پہلا ہی سلیکٹ کریں گے فری کینسلیشن والا. اوپر کریں گے 1 روم اینڈ آئی شیل ریزرو. اوپر ڈیٹ ڈالنی 1 فروری سے 15 فروری تک, 2 ایڈلٹس 1 روم. اپنی ساری ڈیٹیل وغیرہ ڈالنے کے بعد یہ کہے گا فائنل ڈیٹیلز. آپ کا نام شامل لکھنے کے بعد اپنا ای میل ایڈریس, موبائل, سب کچھ منگا یہاں پہ اپنے فل کرنا ہے. اور فائنل سب سے پہلے آپشن آئے گی پے ایٹ پراپرٹی, ہم نے وہ سلیکٹ کرنی ہے, پے ایٹ دی پراپرٹی. اس کے باوجود بھی آپ کو بینک کا کارڈ کی ڈیٹیل دینی پڑے گی, ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی ریزرویشن ہو گئی. آپ کے ای میل ایڈریس پہ ان کا آ گیا سارا ایڈریس, یہ آپ نے لکھ دینا یہاں پہ. اس کے بعد جی کاسٹ آف ٹریول اینڈ لیونگ اپلیکنٹ اسٹے ان کورڈ, یہ میں خود ہی پے کر, خود جا رہا ہوں تو خود ہی پے کر رہا ہوں بائی ایپلیکنٹ, بائی دی ایپلیکنٹ ہم سیلف, یہاں ہر سیلف. اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اس کی ڈیٹیل مانگے گا. آل ایکسپینس, سب کچھ میں خود ہی پے کر رہا ہوں کورڈ. مطلب کہ آپ کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ سب کچھ میں کور کر رہا ہوں. آپ کے پاس ہوٹل کے پیسے, ٹکٹ کے پیسے, کھانے پینے کے پیسے ان کو ہونے چاہیے. یہ جس ای یو سیٹ ممبر کے بیس پہ ہم نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے, ہماری فیس کوئی نہیں ہے, فری ہے ای یو پہ, اس لیے یہاں پہ اس کا ساری ڈیٹیل مانگ رہا ہے, وہ لکھیں گے. ان کے پاس ناروے کا پاسپورٹ ہے تو ہم یہاں پہ ناروے کا ان کا سلیکٹ کریں گے. ان کا فرسٹ نیم, سیکنڈ نیم, ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ان کا پاسپورٹ کا نمبر. اور نیچے ریلیشن شپ میں لکھیں گے آپ کا ان کے ساتھ ریلیشن کیا ہے, ہسبینڈ وائف سپوز ہوگا یا جو بھی ہے سب آپ کا سلیکٹ کر لیں. چائلڈ, گرینڈ چائلڈ, ڈپینڈنٹ چائلڈ, سپوز. یہاں پاسپورٹ نمبر لکھنا بھول گیا. سبمٹ. یہ ہے جی, یہ پیمنٹ والا کھانا آ گیا. یہاں پہ آپ نے پیمنٹ نہیں کرنی ہے, آپ سے کارڈ وغیرہ کچھ نہیں مانگے گا, صرف آپ نے اس سے ویریفائی کرنا ہے کہ یہ آپ ہی ہے نا. یہاں پہ آپ سے پرمیشن مانگے گا آپ کا کیمرہ یوز کرنے کی, وہ ایکسیپٹ, وہ دیکھو الاؤ کرنا ہے یہاں سے آپ نے. وہ آپ کا کیمرہ آن ہو جائے گا تو آپ کی کہے گا سیدھا کہہ تصویر کھینچو, پھر دوسری کہے گا تھوڑا سا سارا اوپر اٹھاؤ, اوپر اٹھائے گا دوسری تصویر وہ خود کھینچ لے گا. یہ دیکھیں اپلیکینٹ ویریفائڈ ہو گیا. یہاں پہ کوئی پیمنٹ نہیں ہے, اپلیکینٹ ویریفائڈ ہو گیا. بک اینڈ اپوائنٹمنٹ اینڈ کنفرمیشن بٹن سبمٹ. یہ لے لیجیے سبمٹ ہو گیا.
देखा, आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई। आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, डाउनलोड अपॉइंटमेंट लेटर, डाउनलोड चेक लिस्ट, डाउनलोड एप्लीकेशन, ये तीनों चीज़ें डाउनलोड कर लें। अगर यहाँ से डाउनलोड नहीं भी करेंगे तो ये आपकी ईमेल में ऑलरेडी भेज चुका होगा। ये जी एप्लीकेशन फिल हो गई सारी आपके नाम के साथ, इसको आपने प्रिंट कर लेना है। चेक लिस्ट भी और अपॉइंटमेंट वाला लेटर, ये तीनों चीज़ें साथ ले जानी है और अपने डॉक्यूमेंट साथ ले जाने हैं, तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। तो आपकी एप्लीकेशन मैं एक दफ़ा आपको फिर बता दूँ दोस्तों कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप, ये तो मैंने फैमिली मेम्बर वाला किया ना, आपने वहाँ पे सिर्फ टूरिस्ट सेलेक्ट करना है। अगर आप खाली टूरिस्ट जा रहे हैं, स्टूडेंट हैं, या आप यूके में रह रहे हैं, आपके पास EU नहीं है, तो आपने खाली टूरिस्ट सेलेक्ट करना है, बाकी सब कुछ यही है। अगर है तो फैमिली मेम्बर कर लेंगे। और रिटर्न टिकट रिजर्वेशन, अगर आप फैमिली मेम्बर पर कर रहे हैं EU फैमिली मेम्बर, तो रिजर्वेशन में आपने कोशिश करनी है कि आप दोनों के नाम, अगर मियाँ बीवी है ना तो उनके पास नॉर्वेजियन पासपोर्ट है और आपके पास नहीं है, तो लेकिन टिकट के अंदर दोनों का नाम होना चाहिए रिजर्वेशन के लिए। वो फ्री वाली रिजर्वेशन किसी भी ट्रैवल एजेंसी पे जाएं आपको दे देते हैं। ऑनलाइन मुझे कोई ऐसा पता नहीं है जहाँ से ऑनलाइन फ्री में निकलती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ लग गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।